الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ افغانستان ایک بہادر، نڈر اور ہمیشہ سے غیر ملکی تسلط کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہو جانے والا ملک ہے۔ سب سے پہلے 1842 میں جب انگریزوں نے افغانستان پر حملہ کیا تو وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ شاید وہ بر صغیر کی طرح یہاں بھی اپنا تسلط جما سکیں گے، لیکن انہوں نے منہ کی کھائی۔ اس کے بعد 1979 میں روس نے افغانستان پر حملہ کیا اور وہ بھی یہ سوچ کر آیا تھا کہ شاید وہ اپنا یہاں تسلط جما سکے گا، لیکن اس نے ایک فاش غلطی کی۔ روس کے افغانستان پر حملہ کرنے کے بعد یہاں سے لاکھوں لوگ پاکستان کی طرف چل پڑے۔ کچھ لوگ مہاجر کیمپوں میں رہے اور کچھ لوگ آہستہ آہستہ پورے پاکستان میں پھیل گئے، جنہوں نے نہ صرف پاکستانی معاشرے پر اپنا اثر چھوڑا بلکہ پاکستانی اقتصادیات پر بھی ایک بوجھ بن کے بیٹھے رہے۔ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا اور دوسری بہت سی مشکلات پاکستان نے فیس کیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ امریکہ کی ہٹ دھرمی تھی۔ امریکہ محض اپنی طاقت کے بل بوتے پر پوری دنیا پر قبضے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا بگڑا ہوا شیطان ہے جو چاہتا ہے کہ پوری دنیا پر صرف میری حکومت چلے، جس طرح سے میں چاہوں، جس طرح سے حکومتوں کو میں گراؤں بناؤں اور مجھے کوئی روکنے والا نہ ہو۔ اس خوفناک خواب کی تعبیر پانے کے لیے لاکھوں معصوم افراد اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں۔ امریکہ اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے کبھی عراق، کبھی افغانستان، کبھی سوڈان، کبھی شام، لیبیا، اور اسی طرح سے اگر آپ غور کریں تو سب سے زیادہ مسلمان ملک پر حملہ آور ہوا ہے اور معصوم بچوں، خواتین اور اس ملک کی اقتصادیات کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ زیادہ تر ان ممالک میں اس لیے بھی کامیاب ہوا ہے کہ ان ملکوں میں کرپٹ عیاش اور عامر ٹائپ حکمران تھے جنہوں نے امریکہ کا حکم ماننے میں دیر نہیں کی، محض اپنی حکمرانیت، اپنی عیاشیوں اور اپنی کرپشن کو دوام دینے کے لیے۔ امریکہ بہادر کو بھی منہ کی کھانی پڑی جب 1955 سے 1973 تک ویتنام میں یہ اپنی طاقت کا خوب مظاہرہ کرنے گیا اور روس کے ساتھ سر جنگ کی وجہ سے ویتنام کی جنگ میں کودا۔ 18 سال اس جنگ میں 58,000 فوجی مروانے کے بعد 845 بلین ڈالر، جو اس وقت اس کی جی ڈی پی کا 2.3% تھا، نقصان کرنے کے بعد تو پیچھے رہ جانے والے لوگ کس طرح سے ہیلی کاپٹروں سے چمٹ رہے تھے کہ ہمیں پیچھے نہ چھوڑا جائے بلکہ ہمیں بھی ساتھ لے جایا جائے۔ 9/11 یہ واقعہ کون بھول سکتا ہے کہ 9/11 کو امریکہ نے جواز بنا کر افغانستان پر حملہ کیا۔ دراصل یہ پلاننگ بہت پرانی تھی کہ کسی طرح چائنا ایران کو ڈیل کرنے کے لیے، ان پر نظر رکھنے کے لیے اس علاقے میں اپنے پاؤں جمائے جائیں، جیسے کوریا، جاپان اور فلپائن میں اپنے اڈے بنا کر بیٹھا ہوا ہے، ساتھ ساتھ اپنے پالتو انڈیا کو بھی سپورٹ کرے۔ لیکن مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نیٹو کے جھنڈے تلے 1.5 لاکھ کے قریب اعلیٰ تربیت یافتہ 10 ممالک کی افواج اور اس کے سامنے محض 80 سے 85 ہزار عام ہتھیاروں سے لیس طالبان۔ امریکہ کے پاس 3,50,000 افغان فوج بھی موجود تھی۔ اس کے علاوہ 165 کے قریب جدید لڑاکا جہاز اور ہیلی کاپٹر، بختر بند گاڑیاں، APC، سب کچھ۔ لیکن افغانستان جنگ میں امریکہ کے 2500 سے زیادہ فوجیوں نے اپنی جان گنوائی، 25,000 سے زیادہ سپاہی زخمی ہوئے، اور اگر ہم مکمل نیٹو اور ISAF کی فوجیوں کی تعداد دیکھیں تو 7,000 سے زیادہ فوجیوں نے اپنی جان گنوائی اور تقریباً 30,000 کے قریب شدید زخمی ہوئے۔ لیکن ان ظالموں نے معصوم بچے اور خواتین تھے ان بے گناہوں پر بم مارے اور ان کی جانیں لیں۔ امریکہ کے افغانستان چھوڑنے کے اعلان کے ساتھ ہی افغانستان میں دوبارہ خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اگرچہ دوحہ میں امن کانفرنس کا آغاز ہوا کہ جس میں یہ کوشش کی گئی کہ کسی تصویر پر پہنچا جائے، مگر یہاں بھی اشرف غنی کی ہڈ حرامی سامنے آئی کہ جو اقتدار سے چمٹا ہوا تھا، معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی تھیں، مگر اس شخص کو تو صرف اپنی کرسی کی پڑی ہوئی تھی جو کسی صورت میں بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ امریکہ، پاکستان، ترکی اور دیگر افغان ہمسائے ممالک سے یہ چاہ رہا تھا
کہ جو 80,000 کے لگ بھگ افغان معاون یا جو انٹرپریٹر تھے جنہوں نے امریکہ کو مدد فراہم کی، انہیں 14 ماہ تک اپنے اپنے ملکوں میں رہنے دیا جائے تاکہ ان کی سکروٹنی ہو، اور جو ان میں سے کلیئر ہو سکیں ان کو یو ایس ویزا دے اور اپنے ملک میں آ سکے۔ واہ صاحب کیا بات ہے! مطلب جو گند کچرا جو بھی ہے وہ سارا کا سارا یہاں رہ جائے، اور جو کلین چٹ پانے والے لوگ ہیں صرف آپ کے ملک میں جائیں۔ پاکستان جس نے اپنی عوام کا پیٹ کاٹ کاٹ کر اور لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر باڑ لگوائی، جو تقریباً 90% مکمل ہو چکی ہے، امریکہ بہادر کہتا ہے کہ اس کو ہٹائے اور افغانوں کو آنے کی اجازت دے۔ یہ وہ باڑ ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سے حملے رک گئے۔ اس باڑ کی لگانے کے بعد بہت سے سمگلرز اور بہت سے پاکستان دشمن قوتیں NDS را کے ساتھ مل کر جو ان علاقوں میں حملہ کرتے تھے، ان کا حملہ بہت حد تک رک گیا، اور اب امریکہ چاہتا ہے کہ دوبارہ اس کو کھول دیا جائے تاکہ پاکستان میں دوبارہ بد امنی پھیلے۔ امریکہ کی یہ عجیب و غریب منطق سن کر شاید یہ شعر یاد آتا ہے، اس زلف پہ شب دیجور کی سوجھی اور اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی۔ ہم جو پہلے ہی 50 لاکھ کے قریب افغانیوں کو اپنے ملک میں بٹھا کر ایک سزا بھگت رہے ہیں، کیا مزید اپنے ملک کا بیڑا کر کروائیں؟ موجودہ حالات میں ہمارے ہینڈسم وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ ایک APC کال کریں اور اس نازک صورتحال میں قوم کو اکٹھا کریں۔ آپ اپنا فرض نبھائیں۔ اب اگر اپوزیشن میں سے کوئی نہیں آتا یا پھر حسب معمول کوئی بے حسی دکھاتا ہے تو قوم کے سامنے خود ہی بدنام ہوں گے، ایسے بدنام ہوں گے جیسے منی بدنام ہوئی تھی۔ آج امریکہ نے 3000 اسپیشل فورسز کے جوان کابل میں دوبارہ اتارے ہیں کہ اپنے سفارتکار اور اپنے حمایتیوں کو یہاں سے نکال سکے۔ یہ کہ صرف اور صرف اپنے لوگوں اور جانور کے لیے تو دیکھیں کہ امریکہ اور یورپ کتنا خیال رکھتے ہیں، کتنی ایفرٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی مسلمان کہیں پر کسی کی جان جا رہی ہو یا ظلم ہو رہا ہو تو یہ لوگ کبھی بھی نہیں بولتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب اقتدار میں آیا تو اس نے USA فرسٹ کا نعرہ لگایا اور دوسرے تمام ممالک میں جاری جنگوں کی مخالفت کی کہ امریکی پیسہ جنگوں میں ضائع نہ کیا جائے بلکہ امریکی تعمیر و ترقی پر لگایا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سے جانے کے بعد جو بائیڈن جب اقتدار سنبھالا تو اس نے بھی اسی بات کا اعادہ کیا کہ ہم دوسرے ملکوں میں جاری جنگ بند کریں گے، اور اپریل 2021 کا اعلان کیا کہ ہم اس جنگ سے نکل جائیں گے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی نیٹو فورسز سمیٹنا شروع ہو گئے اور طالبان نے آہستہ آہستہ پیش قدمی شروع کر دی۔ جن جن علاقوں میں امریکہ نکلتا گیا طالبان اپنا گھیرا تنگ کرتے گئے۔ 5 جولائی 2021 سب سے پاورفل ایئر فیلڈ باگرام کو رات لائٹیں آف کر کے بغیر بتائے امریکی دم دبا کے بھاگ گئے۔ یہ ایک شرمناک راہ فرار تھا۔ جنرل میر اسد اللہ کوہستانی جس نے بعد میں اس ایئر فیلڈ کی کمانڈ سنبھالی بتاتا ہے کہ امریکی فوج کے جانے کے 2 گھنٹے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ایئر فیلڈ خالی ہو چکا ہے۔ 2001 میں افغانستان آمد کے بعد امریکہ نے وہاں نام نہاد الیکشن کروائے اور اپنے پاور شو کے ذریعے عوام کو الیکشن میں ووٹ ڈالنے پر مجبور کیا۔ احمد کرزئی جیسا احسان فراموش کرپٹ اور دوغلا شیطان وہاں کا صدر بنا، جس نے سیٹ سنبھالتے ہی ڈبل گیم کھیلنا شروع کر دی۔ حامد کرزئی 2001 سے 2014 تک افغانستان کا صدر رہا۔ اس کے بعد پاکستان نے ہمیشہ چاہا کہ افغانستان میں امن رہے، اور اس سلسلے میں طالبان کے ساتھ افغان فوج کی گفت و شنید میں ہمیشہ اپنا مثبت کردار ادا کیا، مگر انڈیا نواز اور را اور NDS کے کیے گئے قابل دھماکوں پر دشمن ہمیشہ پاکستان کو شک کی نگاہ سے دیکھتا رہا، اور کئی مواقع پر پاکستان کو طالبان کی نرسری قرار دیا گیا۔ اس اشرف غلیظ انسان نے ہمیشہ انڈیا کی گود میں بیٹھ کر پاکستان پہ دشنام ترازی کی، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ کوئی یہ کیسے بھول سکتا ہے کہ جس ملک نے 80,000 سے زیادہ معصوم لوگوں کی قربانی دی ہو، جس کی اکانومی بری طریقے سے متاثر ہوئی ہو، بلکہ پاکستان نے تو ہمیشہ کوشش کی کہ افغانستان میں امن لا سکے۔ اشرف غنی سالانہ $2 کھرب کرپشن اور عیاشیوں پر اڑاتا رہا، اور اس کے جرنیل دوسرے ممالک میں اپنی دولت بناتے رہے، لیکن انہوں نے افغانستان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ مسلمانوں، اپنے لوگوں اور جانوروں کا امریکہ اور یورپ والے دیکھو کتنا خیال رکھتے ہیں۔ ہزاروں میل رکھتے ہیں، ہزاروں میل دور جہاز فوج پہنچا دی، لیکن جو بے گناہ مسلمان مر رہے ہیں
اس کا انہیں بالکل بھی کوئی احساس نہیں، نہ ہی انہیں پرواہ ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ آج بس اتنا ہی، اس کا پارٹ 2 انشاءاللہ تعالی عنقریب لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے فیملی کا رکھیں خیال، پیارے پاکستان سے کرتے رہیں پیار۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔